3 سال 8 مہینے اور 11 دن بالکل جی پاکستان جیت چکا ہے اپنا ہوم ٹیسٹ میچ 2021 فروری کے بعد، اور 3 سال ہو گئے 8 مہینے اور 11 دن بعد پاکستان کو یہ جیت جو ہے، یہ خوشی جو ہے یہ نصیب ہوئی ہے۔ تو بات کریں گے اور سبھی کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سپورٹس کیفے میں۔ تو بات ہوگی آج، کیونکہ یار ہم کہتے تھے نا کہ اگر بابر اعظم نہیں ہوگا، شاہین نہیں ہوگا، شاداب نہیں ہوگا، محمد رضوان نہیں ہوگا، حارث رؤف نہیں ہوگا تو پاکستان میچز نہیں جیت سکتا۔ پاکستان کیسے جیتے گا ان کے علاوہ؟ ان سپر سٹارز کے بغیر پاکستان جیتے گا کیسے؟ یہ ہم نہیں کہتے تھے۔ آج میں بڑا خوش ہوں، پراؤڈ فیل کر رہا ہوں میں کہ میں اس صف میں کھڑا نہیں تھا جہاں پر ان یوٹیوب تمبنیلز کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، جنہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے سب کو لگایا ہوا تھا اور تعریفیں ہی ہو رہی تھی صرف، اور کچھ نہیں تھا۔ جو انڈیویجول پرفارمنس، انڈیویجول ریکارڈز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور جن کے یوزلیس 50 100 70 80 رنز کی باری جب لگ جاتی تھی تو اس پہ واہ واہ ہوتی تھی۔ ہم پہلے بھی کرٹیسائز کرتے تھے، ہم آج بھی کرٹیسائز کر رہے، اور ہم آگے جا کے بھی کرٹیسائز کر رہے۔ آج میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس صف میں کھڑا تھا جہاں پہ میں نے ڈومیسٹک پرفارمرز کے لیے، ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے، ڈومیسٹک کرکٹرز کے لیے آواز اٹھائی۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو کہ بڑے ناموں کی بجائے ڈومیسٹک پرفارمرز کو عزت دینے کا نعرہ لگایا جنہوں نے۔ میں اس صف میں شامل تھا، میں ان لوگوں میں شامل تھا، اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ کہاں بھی تھا، گلا پاڑ کے آگے پیچھے اپنا سب کچھ پاڑ کے کہا تھا کہ یار ذرا نکال کو تو دیکھو، نکال کے تو دیکھا ان لوگوں کو، ان یوٹیوب تمبنیلز کو، ان جعلی کنگز کو، ان جعلی بریڈمنز کو آپ نکال کے تو دیکھو، پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیتتا ہے کہ نہیں جیتتا۔ وہی ہوا، وہی کامران غلام جس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی، جو کہ 4 سال ڈومیسٹک کرکٹ کے دروازے جو ہے وہ پی سی بی کے دروازے توڑ رہا تھا، آخرکار ان کو موقع ملا 4 سال بعد، اور موقع بھی ایسا ملا کہ مطلب جعلی کنگ کو ہٹایا، اور جیسے ہی ان کو ملا تو 117 یا 18 رنز کی باری انہوں نے کھیلی۔ کل بھی انہوں نے اچھی باری کھیلی، کیونکہ کل جس طریقے سے پچ بیہیو کر رہا تھا تو اس پہ 30-35 رنز جو ہے وہ 50 اور 60 رنز کے برابر ہے۔ کریڈٹ جاتا ہے کامران غلام کو جنہوں نے اچھی باری کھیلی، کریڈٹ جاتا ہے ساجد خان کو جنہوں نے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی، کریڈٹ جاتا ہے نعمان علی کو جو کہ فٹنس کی وجہ سے اسی سیریز سے باہر کیا گیا تھا، آج انہی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آج انفٹ نعمان علی جو ہے آپ کے لیے 11 وکٹیں لے اڑے اور آپ کی جیت کا بیک بون بنے، آپ کی ٹیم کو سہارا دیا۔ کریڈٹ تو جاتا ہے، تعریف تو کرنی پڑے گی، تعریف ہر کسی کو ہضم بھی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ، یہ رمیز راجہ جو پرسوں پچ پہ کرٹیسائز کرتے، یہ آپ کے ٹرن اوور میں یہ سب کچھ ہوا۔ ایک ٹیکنیکل 2-3 چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کرتا ہوں۔ پاکستان یو اے ای میں کیوں جیتا تھا؟ جب مصباح الحق کپتان تھے تو یو اے ای میں ہم نے اسی انگلینڈ کو، اس سے بڑے نام تھے اس وقت سکواڈ میں، انگلینڈ کے سکواڈ میں، ہم نے ان کو وائٹ واش کیا تھا۔ ہم نے یو اے ای میں آسٹریلیا کو ہرایا ہے، ہم نے یو اے ای میں نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ کو بھی ہرایا ہے۔ کیوں اسی انگلینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ کو ہم اپنے ہوم گراؤنڈز پر نہیں ہرا سکتے؟ حالانکہ یہاں پہ کراؤڈ بھی اپنا ہے، ہم پہ گراؤنڈ بھی اپنا ہے، یہاں پہ کرکٹ بھی ہم بہت زیادہ کھیل چکے ہیں اپنا، پھر بھی نہیں ہرا سکے۔ وجہ کیا تھی؟ فلیٹ پچز کس کے کہنے اور کس کے لیے بنائے گئے؟ آج میں بتاتا ہوں۔ ایک محمد رضوان، ایک اور بھی مطلب یہ بھی جانے والا ہے، کہا تھا، میرے شوز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کہا تھا کہ بابر اعظم کو سدھرنا ہوگا، اگر نہیں سدھر رہا تو پھر یہ ذلیل ہو کے نکلے گا، عزت کے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ میں نے کہا تھا آن دی ریکارڈ، سارے جتنے بھی شوز میں نے یہ بات کی ہے جا کے دیکھ لیں، 4-5 مہینے پیچھے چلے جائے، وہ شوز میں نے نکالے اور اس میں دیکھے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ بابر اعظم ذلیل ہو کے نکلے گا، ان کو نکالا جائے گا، اور پھر کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ ان کے ابو بھی سامنے آئیں گے، لیکن اچھی بات ہے کہ ان کے ابو ابھی سامنے نہیں۔ ابھی جتنے بھی میں شوز دیکھ رہا تھا، جتنے بھی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، اور اس کے نیچے میں کمنٹ سیکشن میں گیا، وہاں پر جب میں نے کیا تو آج کامران غلام کی بات ہو رہی تھی۔
آج نعمان علی کی بات ہو رہی تھی، آج ساجد خان کی بات ہو رہی تھی، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی پہ کرٹیسزم ہو رہا تھا، کیونکہ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا، ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا، ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا ان بیچارے فینس کو. مطلب ہم تو تھوڑا بہت مطلب اتنا بڑا نام نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اندر کی چیزوں کا ہمیں پتا ہوتا ہے کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن بیچارے فینس جو کہ صرف ٹی ویز پہ دیکھتے ہیں اور یا گراؤنڈ میں آ کے دیکھتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے. آپ کو میں نے کہا تھا یار ذرا ریسٹ تو کروا کے دیکھ لے، ان کو اپنی جگہ جو ہے اپنا کم بیک ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ ان کو تو ذرا باہر نکال کے دیکھ لے، صرف ایک دفعہ. وہی ہوا. اب بابر اعظم جب کہ کپتان نہیں رہا تو اس کے لیے کم بیک جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، بہت ہی مشکل ہو گیا ان کے لیے کم بیک کرنا. شاداب خان کے لیے کم بیک کرنا مشکل ہو چکا ہے. حارث رؤف کے لیے اگر ٹی 20s میں آپ موقع دیتے ہیں کسی دوسرے بندے کو تو مطلب یہ 4-5 بندے جو یہ فارغ ہو چکے ہیں. مطلب یار اپنا آپ جب سینا کنٹریز جاتے ہیں، جب وہاں پہ آپ جاتے تو آپ کے لیے اسپننگ ٹریکس بنائے جاتے نہیں، فاسٹ بالنگ ٹریک، کیونکہ ان کا اسٹرینتھ وہی ہے. یار وہ بیچارے کیلے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے اسپنرز نہیں ہیں، ان کی پریکٹس نہیں ہوتی اسپنرز کے خلاف، اور آپ ان کو وہی پچ جو ہے، وہی انوائرمنٹ، وہی چیز جو ہے آپ ان کو پرووائڈ کر کے دیتے جو ان کی اسٹرینتھ ہے. یار آپ انگلش ٹیموں کو کیسے مطلب فلیٹ پچز بنا کے دے سکتے ہیں؟ صرف اس ڈر سے ہمارے پاس اسپنرز نہیں ہے، یہ بھی آپ کو سکھایا گیا ہے، زبردستی آپ پہ لاد دیا گیا ہے. کدھر تھے یہ؟ ہم انڈیا سے یہ جڈیجا اور اس کو ہم اشون کو لے کے آئے ہیں، جو کہ آج انہوں نے 11 اور 8 9 ملا کے 20 وکٹیں تو آپ کے اسپنرز نے لے لی. فاسٹ بالر نے دونوں اننگز میں ایک بھی وکٹ نہیں لی. کدھر تھے یہ دونوں اسپنرز؟ لیکن کیا چرچا ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس اسپنرز نہیں ہے تو اس لیے ہم فلیٹ پچز بنا رہے ہیں. آپ کے پاس فاسٹ بالنگ آپ کے پاس کدھر ہے؟ آپ کے پاس 145 والا کوئی بالر ہی نہیں ہے جو کہ کنسسٹنٹلی 135 140 کے بیچ بالنگ کر سکے 10 اوور. نہیں ہے آپ کے پاس. شاہین شاہ 130 125 پہ آ جاتا ہے. اس طرح اور آپ کے ڈومیسٹک کو آپ نے عزت نہیں دینی، ان کو آپ نے موقع نہیں دینا، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہی رمیز راجہ جو کہ آج کرٹیسزم کر رہے، آج یار وہ تو باولا ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے یار بابر کے اس میں. ذرا نکلو بابر سے. کیا اسمتھ کو باہر نہیں کیا گیا؟ کیا وراٹ کوہلی نے ریسٹ نہیں کیا؟ کیا روہت شرما نے ریسٹ نہیں کیا؟ باقی پلیئرز نے، بڑے بڑے جو نام تھے، انہوں نے ریسٹ نہیں کیا؟ ایک بابر اعظم کو بٹایا گیا یار. مطلب ایسا ہوا کہ کیا قیامت ٹوٹ گئی کہ بابر اعظم کو بٹایا گیا. کیوں بیٹا؟ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. وہی میں جب سے ہم کہہ رہے کہ یار انڈیویجول کے پیچھے بھاگ رہے، یہ انڈیویجول ریکارڈز کے پیچھے بھاگ رہے، مائل سٹونز کے پیچھے بھاگ رہے. پاکستان کرکٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے. یہ یوٹیوب تھمبنیل سے میں نے بتایا تھا 4 دن پہلے، اس ٹیسٹ میچ سے پہلے عاقب جاوید صاحب کا وہ پوڈ کاسٹ آیا. کیا کہا تھا انہوں نے کہ یار آپ کھلا دے 3 اسپنرز، آپ پچز جو ہے وہ خشک بالکل ڈرائی کر کے آپ کو ریورس بھی ملے گا، آپ کو اسپن بھی ملے گا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے انگلینڈ کیسے جیت کے جاتی ہے. وہی ہوا 4 دن بعد. وہ جیسے یا آپ کو ایسا ایک بندہ چاہیے تھا، کیونکہ یار باقیوں کو تو پتا تھا کہ ہم اگر بابر اعظم کے لیے صرف اتنا کہہ دیں کہ یار بابر اعظم کو ریسٹ کرنا چاہیے یا ینگسٹرز کو موقع دینا چاہیے بابر اعظم کی جگہ یا شاہین کی جگہ، تو آپ بلو ٹکس والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. واحد بندہ یہ 152 نے جو نقصان پاکستان کرکٹ کو پہنچایا تھا نا 2021 کے ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف، اس 152 کی جیت نے، مطلب وہ جیت 152 والا اور یہ والا جیت، انہوں نے پاکستان کرکٹ کو مطلب ڈاؤن فال کی طرف وہ لے کے گیا. وہ 152 اور یہ والا 152 جو ہے پاکستان کرکٹ میں بہت بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پاکستان کرکٹ اوپر کی طرف اب جائے گا. T20 میں 152 آپ نے بنا انڈیا کے خلاف، وہی سے ہماری کرکٹ نیچے آنے لگی. یہ 152 پاکستان کرکٹ کو انشاءاللہ اوپر لے کے جائے گا. لوگ شان مسعود کے پیچھے پڑ گئے کہ یار شان کو کیپٹنسی نہیں آتی، یہ ہو گیا. آپ نے تو بابر کے علاوہ کسی کو کیپٹن نہیں مانا، آپ نے تو بابر کے علاوہ کسی کو بیٹر نہیں مانا. اس کو جب کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یار ایسا نہیں ایسا کرو، کہتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے. جب سب کچھ آتا ہے تو پاکستان کیوں آ رہا تھا 3 سال آپ کے ہوتے ہوئے؟ سپر سٹار جب ہوتے کسی ٹیم میں تو پھر وہ ٹیم میں میچز بھی جیتے، وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور ٹیم کو میچز جتا کے. جب وراٹ کوہلی کو دیکھ لے بنا، کل سپر پہ آؤٹ ہوا ہے، آج دیکھ لے کڑا ہے، ٹیم کو سنبھال رہے، ٹیم کو بچا رہے. 40 پہ آل آؤٹ ہوئی تھی ٹیم، ابھی 227 228 رنز تھے، 2 وکٹیں گری تھی، دونوں 70 پہ کڑے تھے. سپر سٹارز جب ٹیم میں ہوتے تو پھر وہ ٹیمیں اس طرح نہیں ہارتی.
ہمارے والے تو 5 سال مسلسل یہی سپر سٹارز رہے ٹیم میں، 4-5 سال، اور 4-5 سال ہماری ٹیم ہارتی رہی اکراس آل دی فارمیٹ، ہر فارمیٹ میں ہمارے، ہر فارمیٹ میں ہمارے سپر سٹارز کے ہوتے ہوئے ہمارے آج سپر سٹارز نہیں ہے، 3-4 پاکستان جیت گیا۔ رضوان، میں آپ کو بتا دوں فلیٹ پچز کس کے، رضوان اور بابر، کیونکہ یہ اسپن کو نہیں کھیل سکتے، ان کی ٹانگیں نہیں ہے، کا پریکٹس نہیں ہے، ڈومیسٹک کے بھی کھیلے نہیں ہے، یہ کیسے یہ اسپن کو کھیلیں گے؟ 4 ڈے کے بھی کھیلے نہیں ہے، یہ اسپن کو کیسے کھیلیں گے؟ اس لیے تو اسپنرز نہیں ہے ہمارے یہاں، کیونکہ جب آپ اسپنرز کھلائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پچز بھی پھر ٹرننگ پچز بنانی ہوگی، تو پھر آپ کے بیٹرز وہ پسیں گے۔ اب یہ دونوں ہے نا، ہیری بروک کیوں 300 بنا رہا تھا؟ آپ نے ان کو وہی جو ماحول ہے وہ پچ آپ نے ان کو دی جو ان کی اسٹرینتھ ہے، وہ 300 بنا گیا۔ اب دونوں اننگز میں ان کے کل 50 رنز نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا بلکہ پچ ٹرن ہو رہا تھا، بال ٹرن ہو رہی تھی۔ اب دیکھ لیں ان کی اننگز، جوئی روٹ کو دیکھ لیں، پرسوں وہ 262 بنا گیا تھا نا، آج کیوں نہیں بنائے انہوں نے؟ پرسوں کیوں نہیں بنائے؟ فرسٹ اننگز میں اور سیکنڈ اننگز میں کیوں نہیں بنا پایا؟ کیونکہ جو ان کی اسٹرینتھ تھی، آپ نے خود ہی وہ چیز پلیٹ میں رکھ کے دے دی کہ بیٹا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ ہم نے آپ کو دی ہے، آپ کر لیں۔ کس کے لیے؟ صرف 2 بندوں کو بچانے کے لیے۔ آج رضوان کیوں نہیں کر رہا رنز؟ کیونکہ بال ٹرن ہو رہی ہے۔ رضوان کے پاس وہ ڈیفنس نہیں ہے کہ وہ اسپن کو کھیل سکے۔ تو بابر کا پتہ بہت کافی حد تک جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے۔ اب کامران غلام کا چرچا ہوگا، کامران غلام کا چرچا ہوگا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا، پھر سے بتا رہا ہوں کہ صرف اتنا بتایا تھا کہ یار ایک دفعہ آپ ان کو تو نکال کے دیکھ لے، پاکستان کرکٹ کی، پاکستان کرکٹ ٹیم کی، پاکستان کرکٹ کے فینس کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ کہا تھا میں نے، جیسے ہی آپ نے نکالا نحوست کے بادل جیسے ہی چڑھ گئے تو آپ کی ٹیم جیت گئی۔ یہی سپر سٹارز تو کہہ لیتے نا 3-4 سال سے، کیوں پاکستان نہیں جیت رہا تھا؟ سپر سٹارز کے آج سپر سٹارز نہیں تھے، پاکستان جیت گیا۔ 3-4 سال سے سپر سٹارز مسلسل کہہ لیتے ہر ٹیم کے خلاف، پاکستان ہار رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ پریورٹی کیا تھی؟ سیلف مائل سٹون، سیلف ریکارڈز، انڈیویجول کے پیچھے بھاگ رہے تھے، باڑ میں جائے پاکستان، اپنے لیے 100 بنانا، اپنے لیے 70 بنانا، اپنے لیے 30 بنانا، اپنے لیے 50 بنانا۔ یہی حال بابر کا ون ڈے میں ہونا ہے۔ ابھی تک بابر تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بابر اس لیے ہے کہ کیونکہ بابر کپتان ہے، اور اگر اس قبیلے سے ایک اور کپتان آیا بابر کے علاوہ تب بھی پاکستان کرکٹ کا یہی حال ہوگا۔ آپ کو قبیلے سے باہر نکلنا ہوگا، ٹویٹس بھی میرے پڑے ہیں، ویڈیوز بھی میرے پڑے ہیں، میں نے کہا تھا کہ قبیلے سے نکلو، پاکستان کی قسمت جو ہے، کرکٹ کی قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھے گی، وہ بدل جائے گی۔ آج شان مسعود کے اندر آپ جیتے ہیں، ہارے بھی ہیں، چاہے میچز آ رہے ہیں، لیکن اس وقت سپر سٹارز کہہ لیتے کیسے آ رہے ہیں یار؟ ایک کپتان آپ کو تو نہیں جتا سکتا نا۔ جب آپ کے بندے، جب آپ کا کپتان جو ہے 95 اور 90 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے اور آپ کے 2 آئے اور وہ انگلینڈ کے خلاف آپ 2 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے، تو پھر آپ تو ہاریں گے ہی۔ فلیٹ پچز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، 9 ٹیسٹ میچز میں آپ کی جو ایوریج ہے وہ ہے 20، کوئی 50 آپ کی ہے نہیں، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ ان کو ریسٹ نہیں کروانا۔ کیوں نہیں کروائی یار؟ کرکٹ سے بڑے ہیں، پاکستان کرکٹ پہلے آتی ہے یا بابر اعظم، رضوان، شاہین شاہ افریدی یہ پہلے آتے ہیں؟ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ بہت پہلے سے، یہ ابھی آ رہے، کل کو یہ نہیں ہوں گے، پاکستان کرکٹ وہی کی وہی ہوگی۔ تو خیر، جیت گئے، کریڈٹ گوز ٹو ساجد خان، کامران غلام، عاقب جاوید اینڈ نعمان علی، بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے کھیلا ہے۔ ایک نے سپر سٹارز کو باہر نکالا تو دوسرے نے جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑی، جیسے ہی ان کو موقع ملا چیخ رہے تھے، دروازے توڑ رہے تھے کہ ہمیں موقع دے، ہمیں موقع دے، موقع ملا، چٹ سے آپ کی قسمت جو ہے وہ بدل گئی، پاکستان کو میچ جتوایا۔ ہمارے پاس تو اسپنرز نہیں ہیں، اسپنرز کہاں سے آئیں گے یار؟ جب آپ ان کے لیے زاہد محمود کو آپ نے کروا دیا نا لاسٹ ایئر 2022 میں، آپ نے ڈیبیو کروا دیا آسٹریلیا یہ انگلینڈ کے خلاف، کتنی مار کھائی اس بیچارے نے۔ آپ کہیں گے کہ زاہد محمود بالر نہیں ہے، بالر ہے، تبھی تو وہ ڈومیسٹک کھیلتا ہے، تبھی تو ان کو موقع ملا، لیکن موقع ملا بھی تو کیسے پچ پہ ملا، جہاں پہ ایک دن میں 500-600 رنز ہو رہے ہیں اس پچ پہ، وہاں پر آپ موقع دیں گے تو یار سب کا یہی حال ہوگا۔ آپ اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے 100-150 بنے، باقی جائے باڑ میں، چاہے وہ فاسٹ بالرز ہیں یا اسپنرز ہیں۔ تو خیر، دیر آئے درست آئے، بہت اچھا کیا۔
جس طرح لاہور قلندرز کی قسمت بدل دی یہ اپنے عاقب صاحب نے، اس طرح پاکستان کرکٹ کی بھی انشاءاللہ اگر یہ رہے، اور اس طرح دو تین بندے اور بھی ہیں، ان کو بھی اگر نکالا، وائٹ بال میں بھی ہے اور ریڈ بال میں بھی ہے، ان کو اگر نکالا انہوں نے، بہت ہی اچھا ہو جائے گا، پاکستان کرکٹ اپنے ٹریک پہ آ جائے گی یار۔ ہم تو مطلب ایسے ہو چکے تھے کہ یار ہم تو کبھی جیتے نہیں ہیں، ایسے ہم خوش تھے آج کے یار ہم مطلب شاید پہلی دفعہ ہم کرکٹ کھیل رہے ٹیسٹ کرکٹ، اور پہلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ وکٹری انگلینڈ کے خلاف جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لی ہے، پہلی دفعہ ہم شاید ٹیسٹ میچ جیت رہے، ایسے ہمیں خوشی ہوئی۔ حالانکہ 2017 2016 کو اتنا ٹائم تو ہوا نہیں، 5 6 سال پیچھے جائے تو یہی ٹیم ہوتی تھی پاکستان کی جو کہ نمبر 1 ٹیم ہوتی تھی ٹیسٹ میں، جو کہ انہی ٹیموں کو وائٹ واش کر کے اپنے مطلب اس ٹائم تو کرکٹ نہیں تھی پاکستان میں، نہیں کھیلی جاتی، یو اے ای ہمارا ہوم گراؤنڈ تھا، وہاں پر ہم وائٹ واش کر کے ان کو بھیجا ہے ہم نے۔ 5 6 سال میں ایسا کیا ہوا کہ ہم یہاں پر بھی آ رہے، ہم وہاں جا کے بھی آ رہے، کہیں بھی مطلب اس ٹائم یاسر شاہ تھا، اس ٹائم سعید اجمل تھا، اس ٹائم عبد الرحمان تھا، اسپنرز تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے تو اسپنرز کا وہ کہتے ہیں نا رسم و رواج انہوں نے پاکستان سے ختم کیا۔ جڈیجہ کیا لگتا ہے؟ جڈیجہ بہت بڑا ہلاکو خان ہے، بہت بڑا اسپنر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن انڈیا ان کے لیے پچ بناتی ہے، ٹرننگ وکٹ بناتے ہیں ان کے لیے، کوئی بہت بڑا اسپنر نہیں ہے جڈیجہ، لیکن ان کو وہ پچ ملتی ہے جہاں پہ وہ پسا دیتے ہیں اس سے نا کنٹریز والے کو۔ انگلینڈ وہاں پہ جا کے کیوں ہارتا ہے انڈیا سے؟ آسٹریلیا وہاں جا کے کیوں ہارتا ہے انڈیا سے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اسٹرینتھ جو ہے وہ فاسٹ بالنگ ہے، ان کو اسپنرز پہ پسا دو، پتہ صاف کر دو ان کا اسپنرز کھلا کے، ٹرننگ پچ بنا کے ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ فلیٹ پچز بناؤ، کنگ کا 200 ہو جائے، کنگ کا 100 ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو رہا ان سے، بریڈمن کا 30 40 رنز کا اننگز ہو جائے، چاہے وہ او ڈی آئی میں ہو چاہے وہ ٹیسٹ میں ہو، ان کا ہو جائے، باقی پاکستان کرکٹ جائے باڑ میں، اسپنر جائے باڑ میں، بالر جائے باڑ میں، سب سے پہلے ان کی ہو جائے۔ تو خیر، تھینک یو ویری مچ ساجد، نعمان، کامران غلام، اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ عاقب صاحب، آپ نے جو کیا اچھا کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اگلے بھی اسی طرح ڈیسیجن لیں آپ، کیونکہ ہم تو وہ کہہ کے تک گئے، لیکن لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار ان کو مطلب پرواہ ہی نہیں تھی۔ رمیز راجہ تو بالکل مطلب پاگل ہونے لگا ہے، اور وہاں ملتان کی ہواؤں میں جو ہے نا وہ جلنے کی بوا آ رہی، کوئی برنول وغیرہ جو ہے وہ پہنچا دو رمیز صاحب کے گھر، کیونکہ ان کے آقا جو ہے ان کو باہر رکھا ہوا ہے جی۔ تو خیر یار نہیں جائیں گے، پھر شور بھی لمبا ہو جائے گا، ایک اور بھی ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے۔ خیر تھینک یو ویری مچ، بہت زیادہ خوش ہے ونس اگین، اور بیسٹ وشز فار تھرڈ اینڈ لاسٹ ٹیسٹ ان راول پنڈی، ملیں گے وہاں پہ پھر آپ کے ساتھ، رکھیے اپنا بہت سارا خیال، ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر اینڈ بائے۔